بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب امجد عزیز ملک صاحب میرے بہت ہی اچھے دوست، رہنما اور ایک منفرد صحافی، اور جس ایریا میں وہ سپورٹس کا ہو، وہ سیاسی صحافت کا ہو، اور آج آپ کے سامنے ہیں چائنا ونڈو، ان میں انہوں نے ہمیشہ پہل کی ہے اور ایک پھر نام بھی بنایا ہے. نہ صرف اپنا نام بنایا ہے، اس صوبے کا اور پاکستان کا نام بنایا ہے. میں ان کا اور ان کی مسز بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی بہت متحرک شخصیت ہیں. وہ آج کل تو فیمنزم کا زمانہ ہے، تو وہ پرانا جو وہ کہتے ہیں کہ بیہائنڈ ایوری سکسیس دیر از اے وومن، لیکن آج کل میرے خیال میں فیمنسٹ تھوڑا اس پہ اعتراض کرتے ہیں. یہاں پر میرے دوست، میرے بیچ میٹ سہیل محمود صاحب، سابقہ سیکرٹری خارجہ، اور انڈیا میں تھے نا آپ لاسٹ، سفیر نغمانہ ہاشمی صاحبہ، سابقہ سفیر، ارشد عزیز ملک صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں. خواتین و حضرات، میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ آج میں یہاں پر بات کر سکوں. جو آج کا عنوان ہے، اگر آپ دیکھیں گے، سی پیک فیز 2، ایڈوانسنگ پراسپیرٹی تھرو کنیکٹیویٹی، انوویشن اینڈ گرین گروتھ. یہاں پر کنیکٹیویٹی کی بات ہو رہی ہے، ایک دوسرے سے رابطے کی بات ہو رہی ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے اور انٹرنیشنل سطح پہ ہو رہی ہے، کیونکہ ہم ایک میوچل انٹرڈیپینڈنٹ ورلڈ میں رہ رہے ہیں، جہاں پر سپر طاقتیں جو ہیں دنیا کی، وہ بھی انٹرڈیپینڈنٹ ہیں، وہ بھی مارکیٹوں کی تلاش میں ہیں. لیکن ہمارا امجد عزیز ملک گلے اور شکوے کر رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نے تھنک ٹینک بنایا ہوا ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے. تو ایک طرف تو ہم بین الاقوامی سطح کے اوپر کنیکٹیویٹی کی بات کر رہے ہیں، اور دوسری طرح اندرون یہ حال ہے کہ سننے والا نہیں ہے. میں اسٹیٹسٹکس میں نہیں جاؤں گا. اکثر ہم کہ وہ 10 سال پہلے اتنے واقعات ہوئے تھے، اس سال اتنے ہو گئے، وہ اسٹیٹسٹیکل اس میں اصل یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ سچویشنز لا اینڈ آرڈر، پبلک آرڈر والی بات اب اس پہ آ رہے ہیں. کیونکہ میرا تو یہ خیال تھا کہ میں شاید سی پیک کے حوالے سے جو ہے اس پہ بھی بولوں گا، کیونکہ میری اپنی پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس میں ہے، اور وہ ہے فالٹ لائنز ان گورننس، چیلنجز آف ملیٹنسی اینڈ ایکسٹریمزم ان پاکستان. تو میں خود بھی ایک طالب علم ہوں پولیٹیکل اکانومی کا، اور میں اپنے تھنک ٹینک گڈ گورننس فورم جنہوں نے ان کا ذکر کیا، اس کی طرف سے بھی آپ سب مدعوین کا یہاں پر، اور یہاں پر تھنک ٹینک کے ہمارے ینگ ابھرتے ہوئے ڈیولپمنٹ اسپیشلسٹ سید خضر علی شاہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے بھی میری مدد کی ہے اس پہ جو ٹاک ہے آج کی. تو وہ بات یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ وہ کیا گریونسز ہیں. گریونسز آج کل گریونسز تھیریز ہیں،
individual grievances, national grievances, ethnic grievances, جو sense of deprivation بھی پیدا کرتی ہیں, جو آگے پھر ایکسٹریمزم, ریڈیکلائزیشن, کیونکہ ریڈیکلائزیشن ایک پروسیس ہے, وہ اس طرف آپ کو لے جاتی. تو گورننس میں تو سب سے بنیادی چیز الٹیمیٹ کیا ہوتی ہے؟ ویل بینگ آف دا پیپل, لوگوں کی فلاح و بہبود. اور مختلف ڈٹرمنٹس ہیں گورننس کے: ایفیشنسی, افیکٹونیس, اکاؤنٹیبلٹی, ٹرانسپیرنسی اور رول آف لا. یہ 5 بنیادی. اور کس لیے؟ فار دا ویل بینگ آف دا پیپل. اب چونکہ میرے دوستوں نے یہاں پر فاضل مقررین نے بڑی تفصیل سے اور مختصراً یہ کہ فیز 1 میں 25 بلین کا ذکر ہوا ڈالرز کا, اور اس میں چونکہ جہاں پر کھڑا ہوں اپنے صوبے کے حوالے سے, پاکستان میں بھی ہوا, جو تھاکوٹ سے لے کر سوسے میں کہوں گا, بلکہ پھر تھاکوٹ تک جو ہائی وے بنی, سوکی کیناری انرجی پروجیکٹ 840 میگا واٹ, پھر یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان کو کنیکٹ کرتی ہے موٹر وے. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ جہاں کنیکٹیوٹی کی بات آتی ہے, پشاور سے جو پہلے موٹر وے جب نہیں بنی تھی, اور شارٹیسٹ روٹ جو صدرن پورے پاکستان کو کنیکٹ کرتا ہے اور کرتا تھا, دیٹ واز اور ہے انڈس ہائی وے. لیسنز لرن کرنے کی بات کر رہے ہیں, وہ آج میں جب سفر کرتا ہوں, بنو تک جاتا ہوں, تو میری کمر میں درد پیدا ہو جاتا ہے. ایک وقت میں وہ اسٹیٹ آف دا آرٹ تھی. تو لیسن لرن یہ ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی, جس کے ذمہ یہ کام ہے کہ اس نے اسٹریٹجک روٹس جو ہیں وہ ان کے ذمہ ہیں, وہ اس پہ کام کیوں نہیں کر رہے؟ اس کو الائن کیوں نہیں کر رہے جو موٹر وے دوسری بن گئی ہے, جو کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو آگے ملاتی ہے؟ تو ضرور اس بات کی ہے کہ یہاں پر انڈس ہائی وے کو اس جو سی پیک کے ذریعے بنا اس کے ساتھ, پھر یہ یہاں پر ہم آتے ہیں اسپیشل اکنامک زون. رشکئی میں بن گیا ہے, اس میں جو معاہدہ ہوا وہ چینی کمپنی کو دیا گیا. اسی طرح سے ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوں گے, اور انہوں نے آگے لیز کرنا ہے. لیکن انفارچونیٹلی وہ زون بہت موٹر وے کے اوپر, اگر آپ جائیں گے یہاں پر, سہیل محمود صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, نغمانہ ہاشمی صاحب, باقی جتنے ہمارے یہاں پر دوست آئے ہوئے ہیں باہر سے, تو جب آپ آج اسلام آباد کی طرف جائیں گے تو شروع میں آپ کو ہمارے ثوابی کے بہت بڑے انٹرپرینور ہیں زاہد رحیم, ان کی ZRK بھی آپ کو نظر آئے گی, اور آگے ساتھ ہی اس کے رشکئی اکنامک زون, اور اسے آگے ڈاکٹر خالد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارا پرائڈ یونیورسٹی آف ثوابی بھی آپ کو نظر آئے گا. لیکن جو رشکئی اکنامک زون ہے, اسپیشل اکنامک زون, ابھی تک وہ جتنی ہم نے جو خواب دیکھے تھے کہ اس کے یہاں پر بنانے سے یہاں پر ایک اکنامک ایکٹیویٹی شروع ہو جائے گی, لوگوں کو روزگار کے مواقع مل جائیں گے, ابھی تک اس اسپیشل اکنامک زون نے ٹیک آف نہیں کیا جس طرح سے ہم چاہ رہے تھے کہ امیدیں ہماری وابستہ تھیں.
تو اس کی بھی مختلف وجوہات ہیں، چونکہ میرا یہ جو علاقہ ہے اس کی اپنی ایک لوکیشنل ڈس ایڈوانٹیج ہے، لیکن ساتھ ساتھ سینٹرل ایشیا کے ساتھ یہ ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، اور سی پیک اس کا ایک حصہ ہے جس نے نہ صرف گوادر کو کنیکٹ کرنا ہے، اس سے سینٹرل ایشیا کو بھی کنیکٹ کرنا ہے، لیکن وہ پارٹ مسنگ ہے۔ میں پورے پاکستان کو چاہتا ہوں، لیکن میرے صوبے کی ترقی بھی پاکستان کی ترقی ہے، کیونکہ یہاں پر جب لوگ خوشحال ہوں گے تو جو یہاں پر بات کی کہ نیگیٹو پروپیگنڈا بھی ہوتی ہیں، ایک منفی تاثر بھی پیدا ہوتا ہے، اور اسی کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، جو گیپس ہوتی ہیں۔ کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ میئر اکنامک گروتھ ضروری نہیں ہے، میئر اکنامک گروتھ، کیونکہ اگر ہم تھوڑا جو لیسنز لرن کی بات ہے، فیلڈ مارشل ایوب خان کے وہ جو 10 سالہ دور ہے، ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بنا رہے تھے وہ، اس وقت جو سوشل ان کا جو ہارورڈ یونیورسٹی کا پیپینک تھا، اس نے تھیوری دی تھی کہ سوشل یوٹیلیٹی آف گریڈ، اور کہا تھا کہ سوشل یہ کرنے دو، سرمایہ دار سرمایہ کاری کریں، اکنامک گروتھ ہوگی تو ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا، تو عام بندے کو یہ ایسے ٹپکے گی اور وہ وہاں پر ان کو پہنچے گا۔ اکنامک گروتھ تو ہو گئی، وہ ڈیکیڈ آف ڈیولپمنٹ بھی بنا رہے تھے، لیکن ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا، عام آدمی کو اس کا ثمر نہ ملا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جب یہ سیلیبریٹ کر رہے تھے تو عام آدمی سڑکوں کے اوپر تھا، نعرے لگنا شروع ہو گئے، یہاں ہمارے تھے چینی چور کے، اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ پورے پاکستان میں ایجیٹیشن۔ تو آج بھی جہاں پر وہ مارٹن لوتھر کنگ والے کہ آئی ہیو اے ڈریم، میرے خواب ہیں، ہر ایک خواب دیکھتا ہے اچھے زندگی کے، اچھے مستقبل کی۔ اسی طرح سے سی پیک کے ساتھ بھی ہمارے بڑے خواب جڑے ہوئے ہیں اور جڑے ہوئے تھے، لیکن ساتھ ساتھ گوادر کی مثال لے، وہاں پر جو مارجنلائز کمیونٹی ہیں، جن کی اقتصاد، جن کا پیٹ وہاں پر ماہی گیری کے ساتھ جڑا ہوا تھا، ان کے ذہنوں میں بھی تشویش پیدا ہوئی کہ جب یہ ملٹی نیشنلز آئیں گے تو یہ تو ان کو کھا جائیں گے۔ تو اب بحیثیت ریاست پالیسی میکر جو اسٹریٹجک لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے منصوبے جب آئیں اور امپلیمنٹ ہوں تو جو مارجنلائز کمیونٹی ہیں ان کو جو اس کے ثمرات ہیں، جو ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن ہے اس قسم کے اکنامک ڈیولپمنٹ کی، ان تک کیسے پہنچیں گے اور ان کو کیسے اس مین سٹریم میں لائیں تاکہ ان میں جو گریونسز ہیں، جو آج وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے، وہ پیدا نہ ہو اور ان کو دور کیا جائے۔ تو میں وہ گریونسز والی تھیوری کے اوپر آؤں گا۔ ایک تو یہ کہ ہم اسٹیٹ کی صرف کائنیٹک انرجی، نان کائنیٹک انرجی دونوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ اب میں آتا ہوں بنیادی طور پہ سیکیورٹی کے حوالے سے۔ تو اس دانش میں میں کہوں گا کہ آج اور کل میں بہت بے مثال فرق ہے۔ میرے دوست جس وقت کی بات کر رہے ہیں، جب میں 2007 میں مجھے حکم دیا گیا کہ ڈی آئی جی ملاکنڈ، تو اس وقت ایک آگ لگی ہوئی تھی اور سما ایسے تھا کہ ہر چیز گر گئی ہے۔
لیکن یہ اسی طرح سے تھا کہ کسی کو کہے کہ یہ آگ لگی ہوئی ہے اس میں کود پڑو. لیکن انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بھی ایک بہت بڑی قوت پیدا کی ہوئی ہے. ان چیلنجز کو اس وقت کی پولیس نے، سیکیورٹی فورسز نے قبول کیا اور اس آگ میں ہم کود پڑے. اور یہ پولیس اور سیکیورٹی فورسز ہی، میں یہ کہوں گا کہ اپنے خون سے انہوں نے اس تاریخ کو رقم کیا ہے. اور آج وہ ایک وقت تھا کہ متوازی حکومتیں بن گئی تھیں وہاں پر حکومت نام کی کوئی چیز نہیں رہی تھی. ریٹ آف دا اسٹیٹ ختم ہو گئی تھی. وہاں پر عدالت قاضی بن گئی. ڈیوٹی سے فارغ التحصیل جب گھروں کو جاتے تھے راستے میں پکڑ ان کو ذبح کر دیا جاتا تھا. ایک وہ عالم تھا. آج جیسے میرے دوست نے کہا کہ یہ پھولوں کا شہر، یہ وہ شہر جو ہزاروں سالوں کی تاریخ ہے، اس نے اپنے سینے میں بہت بڑی بڑی بادشاہوں کو، سلطنتوں کو اپنے سینے میں جگہ دی. پھر اب میں آتا ہوں اپنی خیبر پختونخوا پولیس کی طرف. with unflinching commitment to duty and courage, the Khyber Pakhtunkhwa police over the past decade has ensured the safety of CPAC projects. With perseverance as motto are still doing it. پچھلے 10 سالوں میں کم از کم، اور میں خود بھی یہ فخر محسوس کرتا ہوں اور اطمینان محسوس کر رہا ہوں کہ جب میں صوبے کا سیکرٹری ہوم اینڈ ٹرائبل افیئرس ڈپارٹمنٹ تھا تو اس وقت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ قائم کیا گیا، جس کو ایک لیڈ ایجنسی اگینسٹ ٹیررزم کا رول دیا گیا. اور آج وہ ایک توانا قوت بن کر دہشت گردی کے خلاف نبرود آزما ہے. اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں نوشہرہ کے مقام پر اینٹی ٹیررزم پرسنل INL کی مدد سے اسٹیٹ آف دا آرٹ اینٹی ٹیررزم پرسنل کے لیے ہر سال وہاں سے تقریباً 1000 جوان تربیت حاصل کر کے نکلتے ہیں. اور یہ ایک ہمارا ہراول دستہ ہوتا ہے ٹیررزم کے خلاف. تو ایک وقت جب 2006 اور اس وقت کوئی افرادی قوت خیبر پختونخوا پولیس کی کوئی 32,000 تھی، آج یہ 1,25,000 تک پہنچ گئی ہے، جس میں کینائن یونٹس بھی ہیں، جس میں بموں کو ناکارہ بنانے کے لیے اسپیشلائز یونٹس بھی ہیں، کینائن یونٹس بھی ہیں. اینٹی منی لانڈرنگ میں بھی انہوں نے اسپیشلائزیشن اب حاصل کر لی ہے. ٹیررزم فائنینسنگ کے خلاف بھی انہوں نے. اور اسی طرح سے ان کے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ بنائے گئے ہیں جس کو ایک DIG ہیڈ کرتا ہے. اور پھر اس کا 3 ٹیئر سیکیورٹی سسٹم ہے، جو کہ مین جو VIPs ہیں، جو فارنرز ہیں، اس حوالے سے ان کو بھی پروٹیکشن دیتا ہے. اور جہاں پر مختلف چائنیز پروجیکٹس ہیں کام کر رہے ہیں وہاں بھی یہ سیکیورٹی دے رہے ہیں. اب جہاں تک اپرچونٹیز کی بات ہے تو اس میں یہ ہے کہ CPAC میں ریلوے ایک اسٹیٹ آف دا آرٹ فاسٹ بلٹ ٹرینز جس نے کنیکٹ کرنا تھا کراچی سے لے کر افغانستان تک، اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے خیبر پختونخوا میں مائنز اینڈ منرلز میں بہت بڑی یہاں پر سکوپ ہے. یہاں پر ہمارے پھر ماربلز اینڈ نیفرائٹس اور اس قسم کے، جس کے لیے
اسٹیٹ آف دا آرٹ فنیشنگ کرنے کے لیے مشینریز کی ضرورت ہے. پھر اسی طرح سے خاص کر جہاں پر چونکہ بات ہو رہی ہے کنیکٹیوٹی، اور خاص کر پھر یہ انوویشن، تو اصل چیز وہ ہے انوویشن، لرننگ، انوویشن اینڈ کریٹیوٹی. اور ہم رہ رہے ہیں کون سی دنیا میں؟ جس کو ہم کہتے ہیں نالج بیسڈ اکانومی. اور کریٹیوٹی، نالج بیسڈ اکانومی، یہی ایک پروپیلنگ فیکٹر ہے جو ہمیں آگے لے کر جائے گا. اگر تھوڑا سا ہم پہلے کے زمانے میں تھوڑا وہ مغل سلطنت چلے جائیں اور ایک تقابلی جائزہ کریں، ایس ایم اکرام کی صرف ہسٹری آف دا انڈو مسلم سویلائزیشن وہی پڑھ لیں، اور اس میں جو آخری باب ہے کازز آف دا ڈکلائن آف مغل امپائر، وہ کہتا ہے کہ ایشیائی سٹینڈرڈز کے مطابق تو شاید وہ امپائر اس معیار پہ پوری ہوتی ہو، لیکن اسی وقت یورپ میں جو کچھ ہو رہا تھا، وہاں پر ڈسکوریز ہو رہی تھی، انوویٹو آئیڈیاز آ رہے تھے، وہ سمندروں پہ راج کر رہے تھے، ان کے ٹریولرز، برنیئرز اور اس قسم کے لوگ پھر رہے تھے جو کہ اپنی کتابیں لکھ رہے تھے، آگاہ کر رہے تھے اپنے بادشاہوں کو، اپنے رولرز کو. بابر نے جو گن پاؤڈر استعمال کیا تھا اس کے بعد کوئی جدت نہیں آئی. وہاں پر گٹنبرگ نے پریس پرنٹنگ ہو رہی تھی، ڈسیمینیشن آف نالج تھی. یہاں پر ہم ساکت رہے. تو ایک تاثر ہے کہ جی وہ عیش و آرام، اور وہ ویسے ہی کہتے کہ ڈانسنگ تو وہ بھی کرتے تھے، شراب بھی وہ پیتے تھے. اصل بات یہ تھی کہ ایک ایڈوانس سوشل آرڈر تھا، ایک اسٹیگنٹ سوشل آرڈر تھا. تو اگر ہم نے بھی آگے بڑھنا ہے تو ہماری یونیورسٹیز ایسے ہونی چاہیے. جب آپ وہ احسن اقبال صاحب پچھلی بار آئے تھے، انہوں نے بڑے ایک نقطے کی بات کی تھی. ایک وقت میں یہاں ایک یونیورسٹی، آج 36 یونیورسٹیز ہیں، لیکن معیار تعلیم اس قسم کا نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے. امتحان ہوتا ہے، CSS کا 1% رزلٹ آ جاتا ہے. سیشن ججز کے امتحان ہوتے ہیں تو سب فیل ہو جاتے ہیں. وہ کیا ہے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن یہ بھی بڑی میٹر کرتی ہے آگے جانے کے لیے. تو ایک بات انہوں نے زبردست کی کہ یونیورسٹی وہ یونیورسٹی ہو کہ جب آپ رات کو بھی جائیں تو لائبریری سے آپ کو روشنی چن چن کرتی ہوئی نظر آئے. لیبارٹریز رات کو بھی کھلی ہو. لیکن یہاں پر کیا ہے، جب کووڈ کا دور آیا تو چین کی یونیورسٹی نے بھی ویکسین ایجاد کر دیا، انڈیا نے بھی کر دیا، رشین یونیورسٹیز نے بھی کر دیا، UK کی یونیورسٹی بھی کر دیا. یہ یونیورسٹیز نے کی ہے، امریکن نے بھی کر دیا. ہم نے بند کر دی. ہماری جو یونیورسٹی تو ویسے تو بند ہو رہی، لیکن جو ہماری وہاں لیبارٹریز تھی بند تھی. ہم نے کون سے ویکسین ایجاد کیا؟ تو بات یہ کہ میں مختصر سمیٹتا ہوں اس گفتگو کو کہ آج کے دور میں انٹرنیشنل ٹریڈ، اگر آپ نظر دوڑائیں تو پشاور کا ہی صرف لے لیں، کسی اس ایریا کی کیس اسٹڈی کریں تو جہاں بھی آپ کو صنعت کاری نظر آئے گی، انڈسٹری نظر آئے گی، تو اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ میجارٹی آف دی لوگ جو تھے، زیادہ تر اکثریت ان میں، ان کا رابطہ وہ اس سے پیوست تھے تجارت کے ساتھ. جب آپ تجارت کرتے ہیں تو سرمایہ آتا ہے، کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد سیونگ ہوتی ہے، تو وہ پھر آپ صنعت کاری میں لگاتے ہو. لیکن صنعت کاری جب آپ کرتے ہو تو جو پروڈکٹس ہیں ان کے لیے مارکیٹس کی ضرورت ہے، اور وہ مارکیٹس آتی ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ سے، کنیکٹیوٹی سے، بہتر ٹرانسپورٹیشن سے.
تو سی پیک ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو آج ہمیں موقع فراہم کر رہا ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اپنے ملک کو ترقی دیں، اپنے ملک کے ہر باسی کو، اس کی زندگی کو خوشحال کریں۔ جب زندگی خوشحال ہوگی تو یہ جو سینس آف ڈپریویشن ہے، جو لوگ ڈیویٹ ہو جاتے ہیں، جو بندوق اٹھا لیتے ہیں، یہ بھی ختم ہو جائیں گی، اور پھر پاکستان دنیا میں ایک جو مختلف ٹرمینالوجیز استعمال ہوتی ہیں رہی ہیں، جو جارگنز ہے آج کے دنیا میں، جو کہ گورننس کے حوالے سے ڈٹرمنٹس ہیں، اور اسٹیٹ کو کیسے کہتے ہیں کہ اسٹیٹنس فرسٹ، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے جارگن کے ایک سکسیسفل کامیاب ریاست، فیلنگ ریاست، فریجائل ریاست، تو اس میں فرسٹ اینڈ فورموسٹ کیا ہے؟ وہ ہے رائٹ ٹو لائف۔ رائٹ ٹو لائف آپ کی تب ہوگی صحیح کہ جب ریاست کامیاب ہوگی آپ کی جان و مال کا تحفظ کرنے میں، اور یہ جان و مال کا تحفظ کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ وہ پولیس کے ذریعے ہوتا ہے، وہ الٹیمیٹلی اگر پولیس پر سیکیورٹی اداروں کے ذریعے ہوتا ہے، اور جو آپ کی بنیادی حقوق بھی تب ان محفوظ ہوں گے جب یہاں پر امن ہوگا، جب یہاں پر سیکیورٹی ہوگی۔ تو آئیں ہم تب شانہ بشانہ ایک آواز ہو کر اس ملک کی فلاح و بہبود کے لیے سوچیں، اور اس قسم کے جیسے کہ چائنا ونڈو نے آج یہ اہتمام کیا ہے، آج یہ مجلس منعقد کی، سارے تھنک ٹینک مل کر، جتنے بھی پریشر گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، وہ مکالمہ جب ہوگا تو اسے ایک تھیسس بنے گا اور آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ بہت شکریہ۔